الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات کے بڑے درجات ہیں، بڑا وسیع میدان ہے ایمانی صفات کا۔ ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، کیا میں تم کو نہ بتاؤں ایسا عمل، اگر اس پر عمل کرنے والے بن جاؤ تو تم میں آپس میں محبت ہو جائے گی، ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے۔ آپ نے فرمایا کہ افشوا السلام بینکم، سلام کو آپس میں سلام کو پھیلاؤ، سلام کا رواج دو۔ اس سلسلے میں ایک حدیث کا ذکر کرنے والا تھا پچھلے درس میں جو رہ گیا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ یہود کے بڑے علماء میں شمار ہوتے تھے۔ جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے اور آپ کو اطلاع ملی، خود ہی بیان کرتے ہیں کہ میں اللہ کے پیارے پیغمبر سے ملاقات کے لیے آیا۔ کہتے ہیں جب پہلی نظر میری آپ پر پڑی، پہلی مرتبہ میں نے آپ کو دیکھا، میں نے یقین کر لیا کہ واللہ قسم ہے اللہ وحدہ لا شریک لہ کی یہ کوئی جھوٹا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ چہرہ نبی کا چہرہ۔ یہ تو وہ بدبخت تھے وہ لوگ جنہوں نے آپ کے چہرے کو دیکھ کر آپ پر ایمان نہیں لائے، مکے کے وہ کفار و مشرکین جو آپ کی مخالفت کرتے رہے، اور یہود میں بھی بہت سارے ایسے بھی تھے۔ کہتے میں نے یقین کر لیا، جان لیا کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ کہا کہ سب سے پہلے آپ کے زبان مبارک سے جو کلمات میں نے سنے، جو آواز میرے کانوں میں آئی، وہ یہ آپ فرما رہے تھے، یا ایھا الناس، اے لوگو، یا ایھا الناس افشوا السلام بینکم، لوگو سلام کا رواج دو، ایک دوسرے کو سلام کرو، سلام پھیلاؤ، سلامتی کا پیغام۔ اور پھر سلامتی کا پیغام کیا ہے؟ حدیث شریف میں آتا اگر کوئی آدمی کسی مسلمان کو سلام کا السلام علیکم، 10 نیکیاں ملتی ہیں، ورحمت اللہ 10 نیکیاں اور ملتی ہے، 20 نیکیاں، وبرکاتہ کہتا ہے تو 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور جو آدمی جواب دیتا ہے وعلیکم السلام، تم پر بھی اللہ کی سلامتی ہو، سلامتی کا جواب دینے پر، سلام کا جواب دینے پر اس کو بھی 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اگر کہتا ہے وعلیکم السلام ورحمت اللہ، اللہ کی رحمت تم پر نازل ہو، 20 نیکیاں مل گئیں۔ پھر جواب دینے والا کہتا ہے وبرکاتہ، تم پر اللہ کی برکت نازل ہو، 30 نیکیاں ہو گئی۔ اللہ نے قدم قدم پر نیکیاں رکھی ہیں۔ اللہ اس کی برکت سے برائیاں دور کر دیتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے آپ کے زبان سے یہ کلمات نکلے، افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، وصلوا الارحام، اور صلہ رحمی کرو۔ صلہ رحمی سے مراد یہ ایمانی صفات میں شامل ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات استوار رکھنا، ان کا تعلق چاہے باپ کی طرف سے رشتہ ہو، چاہے ماں کی طرف سے رشتہ ہو، صلہ رحمی کرتے رہنا۔ صلہ رحمی اچھی سلوک سے پیش آؤ، اچھے اطوار سے پیش آؤ، اچھے اخلاق سے پیش آؤ، بد اخلاقی کا مظاہرہ نہ ہو، آپس میں محبت ہو۔ وصلوا الارحام، صلہ رحمی کرتے رہنا۔
اور اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ اللہ نے آپ کو دیا ہے جو بھی میسر ہو، کھانا کھلاؤ۔ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، رات میں نماز پڑھو، تہجد کی نماز پڑھو، جو بھی اللہ نے توفیق دی، 2 رکعت پڑھ لو، 4 رکعت پڑھ لو، 6 رکعت پڑھ لو، 8 رکعت پڑھ لو، 10 رکعت پڑھ لو، بڑی اہم نماز ہے۔ یہ بھی ایمانی صفات میں شامل ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تعلیم دی ہے، علیکم بقیام اللیل، لوگو رات کی نماز کو لازم پکڑ لو، فَإِنَّهُ دَابُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ او من قبلکم، یعنی یہ طریقہ تم سے پہلے اچھے لوگوں کا رہا ہے، نیک لوگوں کا طریقہ رہا ہے رات پہ نماز پڑھنے کا، ہر نبی کا، ہر نبی کی امتوں کا، جبکہ وہ پروردگار عالم آسمان دنیا پر آتا ہے۔ کس طرح آتا ہے اب نہیں جانتے۔ ہمارے نبی نے کہا، ہمارے پیغمبر نے کہا، ہمارا نبی کی باتوں پر ایمان ہم تصدیق کرتے ہیں۔ کس ہیئت میں آتا ہے، کس طرح آتا ہے، اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر آتا ہے۔ کوئی مانگنے والا، ہے کوئی طلب کرنے والا، ہے کوئی گنہگار معافی مانگنے والا، ہے کوئی روزی مانگنے والا، رب ذوالجلال اس کی دعا سن لیتا ہے۔ رات کو نماز پڑھو، تدخل الجنت بسلام، یہ صفت تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی۔ سلام کو پھیلانا، کھانا کھلانا، اور پھر یہ کہ صلہ رحمی کرنا، رات میں نماز پڑھنا۔ جو رات میں نماز پڑھے گا، قیام اللیل کرے گا، تہجد کی نماز پڑھے گا، یقیناً اور فرائض کی پابندی کرے گا کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی۔ لوگو، یہ سورہ البقرہ کی آیت ہے، سارے نمازوں کی پابندی کرو، حفاظت کرو، خاص طور سے صلاۃ وسطیٰ یعنی عصر کی نماز، اس کی پابندی کرو۔ پھر عصر کی نماز کے تعلق سے اللہ کے پیارے پیغمبر نے بیان فرمایا، جس آدمی کی عصر کی نماز فوت ہو گئی، نہیں پڑھی اس نے، گویا اس کا اہل، اس کا مال تباہ برباد ہو گیا۔ گویا ایک درجہ اور فضیلت عصر کی نماز کی، یوں تو سارے نمازوں کی فضیلت ہے۔ تو یقیناً جو تہجد کی نماز پڑھے گا، پورے اسلام ایمانی صفات کا عامل ہوگا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، تدخل الجنت بسلام، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ سلام کی بڑی فضیلت ہے۔ اس حدیث میں یہی ہے کہ اگر تم چاہتے ہو آپس میں تم میں ایک دوسرے سے محبت ہو، چاہت ہو، تو سلام کو رواج دو۔ اس سے پہلے حدیثوں میں ہم یہ جان چکے ہیں کہ سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہو، اللہ کے رسول سے ہو، اسلام سے ہو۔ کسی اور سے محبت ہو تو بھی اللہ کے لیے ہو۔ یہاں اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ ایمان کا دعویٰ کرنے والے کسی قوم، کسی معاشرے کی ایمان کی تکمیل اس وقت ہوگی جب کہ ان تمام چیزوں پر عمل کیا جائے۔ آئیے ایک حدیث اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، غالباً یہ حدیث انشاءاللہ اس حلقے میں مکمل ہو جائے گی۔ یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہے۔ اس روایت کو نقل کیا ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور یہ دونوں حدیث کی کتابیں صحاح ستہ میں شامل ہیں۔ صحاح ستہ سے مراد حدیث کی 6 کتابیں صحیح ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی سنن ہیں، مسند احمد ہے، دارمی ہے، ابن حبان ہے، بہت سارے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون، مسلمان کون ہے، ایمان صفات والا کون ہے؟ من سلم المسلم، المسلم مسلم وہی ہے
ایمانی صفات والا وہی ہے من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جبکہ دوسرے مسلمان اس کی زبان سے اس کے ہاتھ سے محفوظ ہو جائیں۔ والمومن، اور مومن وہ ہے من امنہ الناس علی دمائہم و اموالہم، مومن وہ ہے جو لوگوں کی طرف سے اس کا خون، اس کا یعنی جان اور مال محفوظ ہو جائے۔ دو باتیں یہاں پر بیان کی گئیں، ایک تو مسلم کون ہے؟ جو لوگوں کو اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے تکلیف نہیں پہنچاتا۔ اور مومن کون ہے؟ جس کی زبان سے، ہاتھ سے یا کسی چیز سے اس کی جان اور اس کا مال محفوظ ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک مومن اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے دوسرے مومن سے کہ یہ مجھے تکلیف نہیں پہنچائے گا، نہ جانی حیثیت سے، نہ جانی حیثیت سے، نہ مالی حیثیت سے، اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے۔ جس معاشرے میں رہتا ہے بہت اطمینان کی نیند سے سوتا ہے کہ میرے پڑوس والے، میرے شہر کے رہنے والے، میرے اس ملک کے رہنے والے کوئی مجھ پر حملہ نہیں کرے گا، نہ جانی حیثیت سے مجھے تکلیف پہنچائے گا، نہ مالی حیثیت سے مجھے تکلیف پہنچائے گا۔ حقیقت میں ایک مومن کو یقین ہو جائے کہ یہ سارے کے سارے مومن اور مسلمان ہیں، میری جان بھی محفوظ ہے، میرا مال بھی محفوظ ہے، تو حقیقت میں وہ مومن اور مسلمان ہے، اس کے اندر ایمانی صفات۔ اور یہاں اس حدیث کے اندر صرف جو بیان کیا گیا ہاتھ کا اور زبان کا، تو آدمی اپنے ہاتھ اور زبان ہی سے لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، زبان سے برا بھلا کہتا ہے، گالیاں دیتا ہے، غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، زبان سے تکلیفیں پہنچاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کل حشر کے میدان میں، قیامت کے میدان میں بہت سارے انسان، بہت سارے لوگ زبان کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے صحابہ، ہمارے اسلاف زبان کی بڑی حفاظت کیا کرتے تھے۔ اس موضوع پر انشاءاللہ کبھی بیان آئے گا۔ تو یہاں صرف یہ کہ اگر کسی کو آدمی تکلیف پہنچاتا ہے تو زبان سے پہنچاتا ہے یا اپنی ہاتھ سے پہنچاتا ہے۔ پھر اور ابن حبان کی اسی حدیث کی ایک روایت میں آتا ہے کہ من سلم المسلمون کے بجائے آتا ہے کہ من سلم الناس من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان اس کے ہاتھ سے، اس کے زبان سے محفوظ رہتا ہے۔ مسلمان کی شان یہ ہے، مومن کی شان یہ ہے، ایمانی صفات کی شان یہ ہے، اپنے کسی مسلمان بھائی کو یا کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا۔ اس سے مراد صرف یہاں نہیں ہے ناظرین کرام کہ آدمی یہ سمجھ لے کہ صرف اپنے مسلمان بھائیوں کو تکلیف نہیں پہنچاتا اور دوسروں کو پہنچانا جائز ہے، بالکل نہیں۔ مومن کی شان یہ ہے کہ اپنی زبان سے، ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ یا عبداللہ بن عمر ہیں، ان کے پڑوس میں کوئی یہودی رہا کرتا تھا۔ یہودی، ظاہر ہے کہ وہ، ان کو قرآن حکیم میں کہا گیا ہے کہ یہ اللہ کے رسول کے دشمن ہیں، لیکن بہرحال رہتے تھے۔ جب کوئی بکرا یا بکری ذبح کرتے تھے تو اپنے غلام سے کہتے تھے کہ سب سے پہلے ہمارا جو پڑوسی ہے اس پڑوسی کو گوشت دینا۔ یہ ایک اسلامی اخلاق بیان کیا گیا ہے۔ پھر قرآن نے ہمیں حکم دیا ہے کہ لا ینہاکم اللہ عن الذین، جو لوگ تم کو تمہارے گھروں سے نہیں نکالتے، تمہارے ساتھ اخلاق سے رہتے ہیں،
تمہارے پڑوس میں رہتے ہیں، تمہارے ملک میں رہتے ہیں، تمہارے شہر میں رہتے ہیں، غیر مذہب کے لوگ ہیں، اسلام قبول نہیں کیا ہے، لیکن تم کو تکلیف نہیں پہنچاتے، ان تبرہم، قرآن حکم دیتا ہے۔ سورہ الممتحنہ کی آیت ہے، 28واں پارہ اٹھا کر دیکھیے، ترجمہ دیکھیے، تفسیر دیکھیے۔ ان تبرہم، یہ کہ تم ان کے ساتھ نیکی کرو، تم ان کے ساتھ احسان سے پیش آؤ۔ ان تبرہم وتقسطوا الیہم، ان کے ساتھ انصاف سے، انصاف کی زندگی گزارنا۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ رب العالمین احسان کرنے یعنی انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو یہاں یہ صرف نام لیا گیا ہے، جو مسلم وہی ہے، مومن وہی ہے جو اپنے ہاتھوں سے، اپنے زبان سے مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچاتا۔ اس کا دائرہ صرف اہل ایمان تک نہیں، بلکہ اللہ کے مخلوقات میں سے کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، یہاں تک کہ جانور تک کو بھی، یہاں تک کہ کتے کو بھی۔ بخاری مسلم کی حدیث آپ سن چکے ہوں گے، ایک عورت جہنم میں گئی، جہنم کا فیصلہ ہوا، جس نے بلی کو باندھ کر کے اس نے مار دیا تھا، اس کو کھانا نہیں دیا، پانی نہیں دیا، اللہ نے جہنم کا فیصلہ کیا۔ ایک عورت ایک کتے کو پانی پلانے والی، جو پیاسا تھا، ہانپ رہا تھا، اللہ کے ایک مخلوق پر رحم کیا، اللہ رب العالمین نے اس کو بخش دیا۔ ناظرین کرام، اب یہاں اختتام کو پہنچا ہے، اللہ نے چاہا آئندہ کچھ اور ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔